تلاوت کی سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ نمبر 3، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور ابتدائی سورت میں بسم اللہ سنت ہے ورنہ مستحب۔ اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استصحاب مؤکدہ ہے۔ درمیان میں کوئی دینوی کلام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھے، اور دینی کلام کیا مثلاً سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، بلکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے۔ نمبر 5، غسل خانہ اور مواضع نجاست میں یعنی ناپاک جگہوں پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ نمبر 6، جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہوئے ہوں، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ نمبر 7، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تہجد میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگرچہ چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و غل یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 8، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ نمبر 9، مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر 10، تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا پھر باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی مریض، نمازی یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ نمبر 12، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے
تو بتا دینا واجب ہے۔ نمبر 13، قرآن مجید کو یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، تو اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا، اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ نمبر 15، مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں چلے جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑے گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 16، قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن نیچے ہو۔ نمبر 17، قرآن مجید کو جزوان یا غلاف میں رکھنا آداب ہے، صحابہ تابعین کے زمانے سے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ نمبر 18، قرآن مجید پرانا اور بوسیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ نمبر 19، قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر بھی کوئی کپڑا نہ رکھیں۔ نمبر 20، قرآن مجید اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 21، اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 22، ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 23، حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔